بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر روز رات کو بہت سارے گلاب کے پھولوں کی پتیاں لاتا اور پورے کمرے میں بکھیر دیتا۔ بیڈ کا کوئی حصہ خالی نہ رہتا، پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو مہک جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ اسے گلاب کی خوشبو سے الرجی تھی۔ اگر کبھی میں گلاب کی خوشبو لگاتی تو وہ مجھے بہت ڈانٹتے، ساتھ ہی خفا بھی ہو جاتے، جبکہ کمرے میں خود ہر طرف گلاب کے پھول بکھیرتے۔ ان کے ہونٹوں پر نرم اور خوبصورت مسکراہٹ ہوتی، وہ گلاب کے پھول بیڈ پر بچھاتے، گانا گنگناتے۔ میں پتھر کی ہو جاتی جب وہ خود بھی گلاب کی خوشبو لگاتے اور مجھے ایسے دیکھتے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور نہ ہی جانتے ہوں۔ لیکن یہ صرف نظروں کی حد تک تھا، کیونکہ وہ مجھے میرے نام سے پکارتے اور حکم دیتے، تو گلاس روح افزا بنا کر لاؤ۔ جب میں وہ لاتی تو وہ ایک طرف رکھ دیتے اور مجھے ان پھولوں پر لیٹ کر حکم دیتے، میرے پاؤں دباؤ۔ میں پاؤں دباتی اور وہ مجھے گھورتے رہتے۔ جب میں کچھ کہنے لگتی تو اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے، مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے اور غصے سے کہتے، میں ایک بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، تم ذلیل عورت ہو۔ میں ان کے اس رویے پر پریشان ہو جاتی، جبکہ وہ رات کے 12 بجتے ہی مجھے زبردستی کمرے سے دھکے دیتے، دھتکارتے، نکال باہر کرتے اور خود اندر سے دروازہ لاک کر لیتے۔ میں پریشان ہو جاتی، پوری رات دروازہ بجاتی رہتی لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتے۔ مجبوراً میں باہر صوفے پر ہی سوتی تو وہ مجھے صبح محبت سے اٹھاتے۔ ان کے لہجے اور انداز و اطوار میں گزری شب کا شائبہ تک نہ ہوتا، جبکہ وہ جو گلاب کی خوشبو رات کو لگا کر سوتے تھے وہ تک ان کے پاس سے نہ آ رہی ہوتی، اور وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے، مجھ سے پوچھتے، ارے تم باہر کیوں سو رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ جبکہ ان کے اس سوال پر میں سر تا پیر سلگ جاتی، سیخ پا ہو جاتی، جبکہ میرا شوہر ایسے معصوم بن جاتا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو، اور پھر مجھے خود محبت سے کھڑا کرتا اور میرے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتی تو یہ دیکھ کر حیرت و صدمے سے گنگ ہو جاتی کہ کمرہ بالکل چندن کی طرح صاف اور چمکدار ہوتا۔ گلاب کی خوشبو تو دور، گلاب کی ایک پتی بھی نہ ہوتی۔ میں الجھ جاتی اور پورا دن اپنے شوہر سے ناراض رہتی، جبکہ وہ ہر بات سے انجان بنے، میری ناراضگی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے، جسے دیکھتے میرے اندر غصے کا لاوا پکنے لگتا، پر میں خاموش ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ جب دن میں منا رہے ہیں تو رات ایسا نہیں کریں گے، لیکن وہ رات پھر ایسے ہی کرتے۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا، مجھے اب بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ میری عزت نفس بری طرح مجروح ہو رہی تھی کہ میرا شوہر ویسے مجھے رات بھر دھتکار دیتا ہے لیکن دن میں مجھے منا لیتا ہے تاکہ میں اس کی ملازمت کرتے اس کے سارے کام کروں۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی عزت نفس پر حرف بھی نہیں آنے دوں گی، اس لیے اگلے دن سے میں خود کمرے میں نہ جاتی اور دوسرے کمرے میں ٹھہر جاتی۔ دل میں یہ آس ہوتی کہ میرے شوہر آئیں گے، مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح مجھ سے پوچھتے، ارے تم باہر کیوں ہو؟ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ غصے میں نے اپنا سارا سامان دوسرے کمرے میں رکھ لیا اور وہیں رہنے لگی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے لیکن میرے شوہر کی روٹین میں اور ان کی حرکتوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ البتہ اب وہ مجھ سے کافی دور ہوتے جا رہے تھے، پہلے کی طرح منانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت کام کی بات کرنے لگے تھے، یا یہ کہنا زیادہ ٹھیک تھا کہ لیے دیے، اور صرف کام کی حد تک ہماری گفتگو رہ گئی تھی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ہم میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ اجنبیوں کی طرح رہنے لگے، لیکن جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ میرے شوہر کا رات کو کمرہ سجانا تھا۔ اب پانی سر سے اوپر جا رہا تھا، مجھے یہ سب اور برداشت نہیں تھا۔ میں اپنی ذات کی اتنی نفی اور اتنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یا تو اب آر ہوگا یا پار، میرے شوہر کو مجھے جواب دینا ہی ہوگا۔ اگلے دن جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا، رات آپ ان پھولوں کا کیا کرتے ہیں اور کمرے سے مجھے کیوں باہر نکالتے ہیں، جبکہ گلاب کے پھول اور گلاب کی خوشبو سے الرجی تو آپ کو ہے؟ لیکن وہ میرا سوال نظر انداز کیے اندر چلے گئے۔ مجھے یوں ان کا نظر انداز کرنا رلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، لیکن پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میکے ضرور جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے یہ راز جان کے جاؤں گی کہ آخر میرے شوہر اندر کرتے کیا ہیں اور کیوں کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجاتے ہیں، اور پھر کیوں خوشبو لگا کر مجھے کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ راز مجھے اب کسی بھی حال میں جاننا تھا، اور میں نے پلان بھی کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے اپنے شوہر کی جیب سے کمرے کے دروازے کی چابی چرا لی، جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ روز کی طرح میرے شوہر گلاب کے تازہ پھول اور ان کی پتیاں لائے اور کمرے میں ہر طرف بکھیر دیں،
اور خود پر گلاب کی خوشبو لگائی۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی اور اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات 1 بجے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر سو گئے تو میں کمرے سے باہر نکلی، میرے اور میرے شوہر کے کمرے کے باہر گئی، ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنے لگی کہ انہوں نے اندر سے کنڈی نہ لگائی ہو، اور میری دعا قبول ہوئی کیونکہ چابی گھمانے پر دروازہ کھل گیا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا یقین نہ کر سکی کہ یہ حقیقت ہے۔ بھلا حقیقت اتنی بدترین اور روح لرزاں دینے والی ہوگی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے گویا پتھر ہو چکی تھی کیونکہ اندر میرا شوہر۔ میرا نام منیرہ ہے، میری عمر 23 سال ہے اور میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میری امی کا نام سلطانہ ہے اور ابو کو مہتاب کہتے ہیں۔ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے اور ایک بھائی جو مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ میرے ابا وکیل ہیں اور امی ہاؤس وائف۔ میرے امی ابو کی لو میرج ہے اور دونوں میں بہت زیادہ محبت، اکثر لوگ انہیں چاند طارہ کہتے ہیں۔ میرے ابو میری امی کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ میری امی کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات رد نہیں کرتے، جبکہ میری امی بھی میرے ابا کی کسی بات کو نہیں ٹالتی۔ میں اپنے امی ابو کی پہلی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر ان کی خصوصی توجہ ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں ایف ایس سی میں تھی جب میرے لیے ابو کی کزن کے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا، میں اسے جانتی بھی تھی۔ اماں کی خواہش تھی کہ میں آگے تعلیم جاری رکھوں، جبکہ ابا کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ پکا ہوا، لڑکے کے گھر والوں نے مجھ سے بہت محبت سے بات کی، میرے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آئے، مگر ابا کی خواہش پر سیدھا نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ لیکن اگلے روز ہی میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی جب لڑکے والوں نے اچانک میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر پر کوہرام مچ گیا کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی اور ہر کسی کو معلوم بھی ہو چکا تھا۔ چونکہ رشتہ خاندان سے آیا تھا اس لیے بہت شور شرابہ ہوا کہ بے وجہ رشتہ کیوں توڑا، اور اگر توڑنا ہی تھا تو جوڑا کیوں، جبکہ مجھے بھی ان کے یوں رشتہ توڑنے سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میری یہ پہلی خوشی تھی اور میں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی، اپنی ساری دوستوں کو بھی بتا چکی تھی، پر سب ختم ہو گیا۔ اصل جھٹکا تو مجھے رشتہ ختم ہونے کی وجہ سننے کے بعد لگا، جب مجھے میری کزن نے بتایا کہ انہوں نے میرے رشتے سے کیوں انکار کیا۔ دراصل رشتے سے انکار لڑکے کے گھر والوں نے نہیں، لڑکے نے کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا میری ہی چھوٹی بہن کو پسند کرتا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی یہ جان کر کہ لڑکے والوں نے مجھ سے رشتہ توڑ کر میری ہی بہن کا رشتہ مانگا ہے، اور یہ کہ انہیں سننے میں غلطی ہو گئی تھی کہ لڑکا منیرہ کو نہیں بلکہ سمیرہ کو پسند کرتا ہے، جبکہ ان کی ایک غلط فہمی نے میرا بہت دل دکھایا تھا۔ ابا نے غصے سے رشتے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں سے کنارہ کر لیا، جبکہ مجھے بھی ان کے گھر والوں پر بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد خاندان میں میرے 2 رشتے اور آئے، پر ابا نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی وہ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے میری امی کے کہنے پر میری تعلیم واپس جاری کروا دی۔ میری تعلیم جاری ہی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ابو نے میرے رشتے کے متعلق بول رکھا ہے اور وہ میرا اچھا سا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تو میری پڑھائی جاری تھی۔ پر اس بار اماں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اور وجہ میری پھپھو تھی جن کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری پھپھو کی بیٹی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی ہوتی تھی، اگر لڑکی 22 سال کی ہو جائے تو اسے بڈھا سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے میرے امی ابو بھی میری شادی جلد ہی کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس دوران 2 بار میرے سابقہ رشتے والے میری بہن کا رشتہ مانگ چکے تھے، پر ابا نے انکار کر دیا۔ ایک دن ابا کے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ آیا۔ میرے ابا کے دوست اکثر ہمارے گھر آتے تھے، وہ مالی حیثیت سے بھی امیر تھے، لیکن ان کے انداز و اطوار سے وہ بالکل ہی مغرور نہیں لگتے تھے۔ ان کا نام انوار تھا۔ ان کی دوسری بیوی ان سے طلاق لے کر جوانی میں ہی کسی اور سے شادی کر چکی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن جانے سے پہلے ایک بیٹا ان کی جھولی میں ڈال گئی تھی جس کا نام حسان تھا۔ اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی کے غم میں اور اپنے بیٹے کو سوتیلی ماں کی نفرت اور سیاست و ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری خود اٹھائی اور ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ میں نے انوار انکل کے بیٹے کو 1-2 بار دیکھا تھا۔ وہ شکل و صورت کا مناسب اور ڈیسنٹ شخصیت کا مالک تھا، اپنا بزنس سنبھال رہا تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ میرے ماں باپ کو اس رشتے پر کوئی برائی نظر نہ آئی اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پہلے منگنی ہوئی جو بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ جب لڑکے کی رسم کرنے گئے تو میری بہن نے بتایا کہ باجی آپ کے منگیتر نا بہت خوش تھے،
انہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھی بھیجا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بھلا کبھی ملے نہیں، کبھی بات بھی نہ کی، پھر تحفہ؟ میں نے اپنی بہن سے وہ تحفہ مانگا تو اس نے مجھے ایک لمبا اور چھوٹا سا ڈبہ دیا، جس کو کھولتے میں چند لمحے مبہوت رہ گئی۔ اس میں سفید موتیے کی لڑی تھی، ساتھ ایک خوبصورت بریسلیٹ۔ وہ گفٹ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ میں نے اس کا شکریہ کہنا چاہا، پھر سوچا کہ شادی کے بعد ہی کہوں گی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ منگنی کے 2 مہینے کے بعد ہی شادی طے ہو گئی۔ سب تیاریوں میں لگ گئے، دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میری بری اور دلہن کا لباس اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بہت خوبصورت آئی، اور وہ میرے لیے مزید قیمتی اور خوبصورت تب ہو گئی جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے منگیتر نے خود پسند کی ہے۔ مجھے ارینج میرج ہونے کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری کوئی لو میرج ہے۔ وجہ میرے منگیتر تھے۔ دن تیزی سے گزرے اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا استقبال سسرال میں بہت پرجوش طریقے سے ہوا۔ پورے گھر میں سفید موتیے کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ہر طرف موتیے کی سفید لڑیاں دل کو بہت بھا رہی تھیں۔ میں نے جو چیز شدت سے محسوس کی تھی وہ یہ کہ ہال گاری حد تک کہ گھر میں بھی ایک بھی گلاب کا پھول نہیں تھا، جبکہ شادی کی سجاوٹ میں سب سے اہم سرخ گلاب ہوتا ہے۔ خیر، ایک لال گلاب شاید خوشی کی نشانی یا محبت کی نشانی نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے یہ سفید لڑیاں بھی پورے گھر اور اس گھر میں رہنے والے مکینوں کی خوشی ظاہر کر رہی تھیں۔ میرے شوہر کی کزنز نے رسمیں شروع کیں اور بہت شور شرابہ ہوا۔ جب میری پھپھو ساس کو ہی میری تھکاوٹ کا خیال آیا اور ان کے بولنے پر مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھے تھے اپنی آنے والی زندگی کے لیے، اور اب وہ سارے ہی مجھے پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں خوشی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ انہوں نے میری تعریف کے لیے بہت خوبصورت اور باادب الفاظ چنے تھے۔ ہمارے درمیان کچھ بے تکلفی کھلی تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ جب میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا، میں نے اب تک سجاوٹ میں ایک سرخ گلاب بھی نہیں دیکھا، ایسا کیوں ہے؟ میرے سوال پر اچانک میرے شوہر کا رنگ بدل گیا۔ وہ اچانک گھبرا گئے، جبکہ مجھے ان کی گھبراہٹ سمجھ نہ آئی کہ وہ سرخ گلاب کے ذکر پر کیوں گھبرا رہے ہیں۔ اے سی کی ٹھنڈی کولنگ میں بھی ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے میں نے ان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں ان کی اس حالت کو دیکھتے خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے ایک دم مجھے پیچھے کر دیا۔ میں ان کے اس اچانک رویے پر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ہوا؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا اے سی کم کر دوں؟ ان کو پانی یا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں پریشان ہو گئی۔ جب وہ مجھے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولے تو میں حیران ہو گئی۔ وہ میری ساری باتوں کے جواب میں صرف اتنا بولے کہ مجھے گلاب کا پھول نہیں پسند، اور سرخ گلاب کا بالکل بھی نہیں۔ جبکہ میں ان کی بات پر حیران ہو گئی کہ ان کی یہ حالت میرے سرخ گلاب کے متعلق پوچھنے پر ہوئی تھی۔ پر کیوں؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہ تھی جس پر وہ اتنا گھبرا جائیں اور ایک دم اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ لیکن پہلا دن تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھ گئی۔ میں اداس سی ہو گئی تھی کہ شادی کی پہلی رات میرا شوہر مجھ سے خفا ہو گیا اور میرے سے سختی سے بات کی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھ سے اپنے کچھ لمحے پہلے والے رویے کے لیے معافی مانگی۔ میں مسکرا دی۔ اس کے بعد سسرال میں میری ہی چلتی، کیونکہ سسرال میں کوئی عورت تھی ہی نہیں اور گھر کی ساری ذمہ داریاں مالکن کی طرح میرے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت محبت والا تھا۔ وہ مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر اہمیت دیتے۔ میرے امی ابو بھی میری شادی شدہ زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب میری بہن نے مجھے ایک پرفیوم گفٹ کیا۔ اس کی خوشبوؤں کی خوشبو بہت دل فریب تھی۔ میں نے تیار ہو کر وہ خوشبو لگائی۔ میرے شوہر کام سے گھر آئے تو بہت خوش تھے، لیکن اندر آتے ہی اچانک ان کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ سب سے پہلے کمرے میں گئے اور کچھ تلاشنے لگے، پھر میرے قریب آئے اور ناک قریب کر کے خوشبو سونگھنے لگے، پھر ایک دم غصے ہو گئے اور بولے، کہا تھا نا میں نے کہ مجھے گلاب نہیں پسند، پھر گلاب کی خوشبو کیوں لگائی تم نے؟ میں ان کے غصے سے گھبرا گئی اور کہا، آپ نے تو پھول کا کہا تھا، خوشبو کا نہیں۔ مگر وہ غصہ کرتے ہوئے بولے، مجھے اس کی خوشبو بھی نہیں پسند۔ پھر ان کے غصے کو دیکھتے مجھے کپڑے تبدیل کرنے پڑے اور وہ خوشبو بھی ماسی کو دے دی اور کہا، یہاں لگا کے مت آنا۔ میں اپنے شوہر سے خفا بھی تھی، لیکن انہوں نے کچھ دیر کے بعد ہی مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے منا لیا۔ ہم شادی کے بعد گھومنے گئے۔ وہاں بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ ہر طریقے سے میرا خیال رکھنے لگے۔ ہم 2 ہفتے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرے سسر کچھ دنوں کے لیے امریکہ چلے گئے کسی کام سے۔ گھر میں
اور میرے شوہر تھے۔ جب اچانک میرے شوہر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، وہ دن میں بالکل ٹھیک ہوتے لیکن رات ہوتے ہی وہ بالکل بدل جاتے، سرخ گلابوں سے پورا کمرہ سجا دیتے اور مجھے کمرے سے نکال دیتے۔ پھر میں نے بھی ضد لگا لی کہ میں اب جب تک اپنے شوہر سے بات نہیں کروں گی جب تک وہ مجھے منا نہیں لیتے، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو خود سے بالکل لاپرواہ دیکھا تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھول کے جب اندر دیکھا تو اندر دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی اور میں بے اختیار چلانے لگی، کیونکہ اندر میرے شوہر کے پہلو میں کوئی لیٹا تھا اور وہ کوئی عورت ہی تھی، کوئی سرخ آنچل کمبل سے باہر جھانک رہا تھا اور میرے شوہر اس پر ہاتھ رکھ کے لیٹے تھے۔ میرے چیخنے پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے، جبکہ ان کے پہلو میں لیٹی لڑکی ذرا بھی نہ ہلی۔ میں چلانے لگی تو میرے شوہر غصے سے اٹھے اور میرا بازو پکڑتے مجھے کمرے سے باہر دھکیل دیا اور غصے سے کہا، چپ چپ چپ، خاموش، بالکل خاموش، کل جاگ جائے گی تمہاری چیخوں سے، اپنی آواز بند رکھو۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن کھڑی رہ گئی۔ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ کمرے میں رہتا ہے اور میں باہر، مجھے اس بات کا علم بھی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زار و قطار روتی وہیں بیٹھ گئی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں جب اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکی کمرے میں آئی کیسے۔ میں نے کمرے سے نکلنے سے پہلے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جب میرے شوہر کمرے میں بند ہوئے، نہ ہی کمرے میں یا واش روم میں کوئی کھڑکی تھی جس سے وہ لڑکی اندر آتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح یہ بات سوچنے لگی کہ وہ لڑکی کمرے میں آئی تو آئی کیسے۔ ہار ماننے والی تو میں بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی کہ اب سارے سوال صبح ہی ہوں گے اور میں اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دوں گی۔ میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور میں اسے بالوں سے دبوچ سکوں۔ ایک ایک لمحہ کانٹوں پر گزارا۔ صبح ہوئی تو میں روم کے باہر چکر کاٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو میں اپنے شوہر کو ایک طرف کرتے کمرے کے اندر گئی اور کمرے کا چپا چپا چھان مارا، پر اندر کوئی نہیں تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور غصے سے پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ اب نہیں پوچھیں گے آپ کہ میں رات کو باہر کیوں سوتی ہوں؟ میں روتے ہوئے پوچھنے لگی تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے، پہلے دھوکہ تم نے مجھے دیا۔ میں ان کی بات پر چونک گئی، ان سے پوچھا، میں نے آپ کو کون سا دھوکہ دیا؟ تو وہ جو بولے اسے سن کر میں حیران ہو گئی۔ کچھ دن پہلے میرے فون پر میرے سابقہ منگیتر کا مجھے میسج آیا، پھر اس کی کال آئی اور پھر وہ مجھے میری چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے منانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے امی ابو سے بات کروں تاکہ وہ ان دونوں کا رشتہ کر دیں، اور اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ میری چھوٹی بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس وقت میں نے اس سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ تم بہت محبت کرتے ہو، میں کوشش کروں گی کہ میں حل نکال سکوں، کچھ کر سکوں اور امی ابو کو منا لوں۔ یہ جملہ میرے شوہر نے سنا تھا اور پھر جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے فون کاٹ دیا۔ وہ اس بات کو لے کر یہ اخذ کر چکے تھے کہ میرا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ وہ چلے گئے جبکہ اب میں ان کے دھوکے کا غم منا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جب میرے پاس میرے سسر کی کال آئی۔ وہ خیر خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں رو پڑی۔ انہوں نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میرے شوہر میرے ساتھ کیسے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے سسر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر جو انہوں نے مجھے بتایا وہ سنتے میری روح کانپ گئی۔ میرے سسر نے بتایا کہ بیٹا وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ واپس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کو بہت یاد کرتا تھا، اس لیے میری بہن نے چھوٹی عمر میں ہی اسے ساری سچائی بتا دی تھی اور یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس بات کا اثر اس کے ذہن پر یہ پڑا کہ وہ اکیلا رہنے لگا۔ اسے اپنے ساتھ ایک لڑکی عین نام کی نظر آتی تھی جسے گلاب بہت پسند تھے۔ وہ چھپ چھپ کر اس کے لیے گلاب لاتا اور میں یہ دیکھ دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کا علاج جاری رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کی شادی کرنے کا کہا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا کہ اس کی بیوی بھی کسی اور سے محبت کر کے اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ لیکن جب اس نے تمہیں دیکھا تو تم اسے بہت پسند آئی تو میں نے تم سے شادی کی شرط یہ رکھ دی کہ وہ عین کو بھول جائے گا، اور اس نے وہ شرط مان لی۔ زبردستی اپنی تخلیقی لڑکی کو اپنے ذہن میں بند کر دیا۔ اسی لیے وہ گھر میں گلاب نہیں لاتا تھا کہ اسے دیکھتے کہیں عین واپس نہ آ جائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن جب اسے لگا کہ تم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو تو وہ عین کو واپس لے آیا کہ عین اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔
میرے سسر مجھے سب سمجھا کر فون بند کر چکے تھے۔ مجھے ان کی حالت پر بہت رونا آیا۔ رات ان کے آنے سے پہلے میں تیار ہوئی اور خود پر گلاب کی خوشبو لگائی۔ میرے شوہر واپس آئے تو روز کی طرح گلاب کے پھولوں سے کمرہ سجانے لگے۔ میں کچھ نہ بولی اور خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے مجھے کمرے سے نکلنے کا کہا تو میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے مجھے نکالنے لگے تو میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ اب این نہیں آئے گی، میں اسے باہر پھینک چکی ہوں، جو ذرا سی غلط فہمی پر ہم دونوں کے درمیان آ رہی تھی۔ میرے منہ سے این کا نام سنتے وہ چونک گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں زبردستی ساری بات بتائی اور سمجھایا تو وہ رونے لگے اور اپنی ماں کے غم میں رونے لگے۔ مجھ سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر اب کبھی انہیں عین نظر بھی آنے لگتی ہے تو میں اسے ان کے ذہن سے اور ہمارے درمیان سے نکال دیتی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑوں میں جو بھی بات ہو، جو بھی اختلافات ہوں، احتیاط کریں اور اسے بچوں کے ذہن میں نہ ڈالیں، اس سے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔